سجنا ہوں انہاں تو بعد عرب دے دوسرے عالم شیخ نبہانی تو بعد عرب دے بہت بڑے محدث شیخ احمد بن محمد بن الصدیق الغماری الحسنی یہ مثال کر گئے جی. انہاں دا 1413 میں کتاب چھپی جو اتنے سن لکھیا مصر تو چھپی. کتاب دا عربی نام ہے مطابقۃ الاختراعات العصریہ لما اخبر به سید البریہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آن والے حالات کے بارے جو پیش گوئیاں فرمائیاں غیب دیاں خبراں دتیاں اس محدث نے اس کتاب دے اندر اے اج دے دور دیاں شیطانیاں تے ایجادات جڑیاں ہیں انہاں نو نبی پاک سرکار دے فرامین دی سرکار دے اقوال مبارکہ احادیث مبارکہ دی روشنی وچ انہاں بیان کیتا ہے لیندا ہے دسیا ہے کہ حضور نے آندھی بھی مذمت کیتی ہے اندی بھی مذمت کیتی ہے ایندا بھی آیا حدیث ہے جندا بھی آیا ہے دیندا بھی آیا ہے تینج بھی ہونا ہے تینج بھی ہونا ہے تے سرکار دے حوالے نال مذمت کیتی ہے برائی بیان کیتی ہے احادیث دے حوالے نال اس دور دیاں چیزاں دی توجہ نہیں فرمائی جی. اس کتاب کی تلخیص کر کے اختصار کر کے ترجمہ چھاپیا گیا ہے پوری کتاب کا نہیں مختصر کر کے ترجمہ لکھیا ہے اسلام اور عصری ایجادات. مفتی احمد میاں برکاتی مفتی مشہور ہے اور خدا جانے ہے بھی سی کہ نہیں وہ تو بعد کی گل ہے نا کیونکہ میں اگلے دن اتنے ہوں جدو سکھر گیا تو ہوں سندھ اتنے ایک سکھر دے مفتی نال مفتی دے گھر میں بیٹھا تھا عارف سیدی صاحب انہوں آدھے سن دعائی خدا دی پتہ نہیں کنے کنے سر دے اتنے یہ ہوں مفتی ہون دا ٹوپ رکھ دیتا جاندہ ہے. وہ اتنے بچڑ خانے والے ڈاکٹر جڑا مرضی بن پوے وہ نام وہ گھر بیٹھا تھا وہ آیا میں پتہ نہیں تھی گھر ہوں وہ میں آیا تو گلا بیٹھے گلا شروع ہو گئی گلا شروع ہوئی تو بس ہونا کی تھی وہ پھر اندروں کھلتا آیا کھلتا آیا کھلتا آیا چھپ کے میں سکے ان کا مفتی پونا میں اتنے ویٹیا اللہ اکبر و کبیرہ انہیں او پکا ماریاں میں انہوں آخیا ہوئے تو نحو میر میرے کول پڑھ یہ نحو دی چھوٹی جی کتاب ہے قاعدہ ہے میں کہے تو میرے کول پڑھو خدا دا نام ہی تینوں مفتی کہڑے کنجر بنا چھڈیا بھائی مانا کوئی اشر کوئی وہ تینوں تو لفظ ہی سیدھے کتاب دا نام الجہد المقل تے وہ پہ آکھے الجہد المقل. مولانا صاحب بیٹھے نے انہوں پتہ میں سنائی انہوں گل کہ وہ ہور ہوندیاں کھچاں جڑیاں اللہ اکبر و کبیرہ اچھا آندا ہے اعلی حضرت سر سید نو کافر نہیں آکھیا اور میں کہا بھائی مانا اعلی حضرت دی کتاباں بڑیاں پیاں ہیں او تو آنا اعلی حضرت کافر نہیں آکھیا سر سید نو جے سر سید نو کافر نہیں آکھیا تے اعلی حضرت پھر کسے نو کافر آکھیا ہی نہیں. وہ اگوں کی آندا ہے آکھے انہاں تے نیچریاں نو کافر آکھے نیچریاں نو کافر آکھیا تو میں کہ ہوں دسو یہ مفتی بنیا پھرتا ہے نیچریاں آلہ حضرت سر سید نو لکھتے ہیں سر سور نو کی لکھتے ہیں پیر نیچر یا نیچریاں دا پیر. تو ہوں ایمان نال دسو بھائی نیچری سارے کافر تے جڑا نیچریاں دا پیر ہے وہ مسلمان ہوتی لیکن ہوں مفت خورا سی نہ مراد خیر ایویں دا نہ ہوئے کدھر بہرحال جیویں دا مفتی ہے نا ترجمہ اس کیتا ہے ترجمہ پوری کتاب دا نہیں کیتا ہاں وچوں گلاں رکھ گیا ہے پتہ نہیں ہوندی کی غرض سی میرا رب جانے کی مقصد سی گلاں کیوں رکھیاں خیر مولانا احمد سعید صاحب دی وسادت نال میرے کول اصل عربی کتاب آ گئی ہاتھ فوٹو کاپی میرے فوٹو کاپی اس کتاب کی شیخ غماری اس کتاب دے اندر بڑی بڑی گل لکھی ہے ایمان نال بڑی بڑی گل لکھی آپ یہ ہوں لکھتے پے جو لکھتے پے میں سنانا پہ میرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. میں دساں دے سی نا کلے آ اخبار صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت المدارس العصریہ فرماندے نے
رسول کریم دا دسنا ان نویں سکولاں دے بارے ہن حدیث دے وچوں انہاں سکولاں دی گل پکڑدے نے کیونکہ محدث بڑا بڑا ہے. ہاں جی جنیاں حدیثاں زمانے میں اس لیے چل رہی نے انہوں نے زبانی یاد سن. جنیاں حدیثاں بخاری مسلم یہ وہ حالے مشہور نے نا جڑیاں غیر مشہور نے یہ بھی اس بندے نو یاد سن. ہاں انہاں دی بڑی بڑی کتاباں میرے کول نے. المداوی میرے کول پئی المداوی امام مناوی دی فیض القدیر دی جناب تخریج تے اس کے اوتے جناب آپ سرکار نے جو بات کیتی تے وہ ساری میرے کول 6 جلداں دی کتاب غالباً پئی. آپ فرماندے نے فصل وقد اشار صلی اللہ علیہ وسلم الى هذه المدارس وانتشارها وكثرة المتعلمين فيها مع جهلهم بالدين. فرماندے نے انہاں سکولاں دی طرف رسول کریم بھی اشارہ کیتا ہے انہاں دے زیادہ ہون ول تے انہاں دے جڑے طلباء ہیں انہاں دے زیادہ ہون والے تے دین تو جاہل رہن دے والے نبی پاک بھی اشارہ کیتا ہے. فرمان رسول ہن سنا دے پے کی پہ دسن. فروا ابو نعیم فی الحلیہ من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا لبستکم فتنۃ یحرم فیہا الکبیر ویربو فیہا الصغیر ویتخذ الناس سنۃ فاذا غیرت قالوا غیرت السنہ او ترکت السنہ قالوا ومتى ذلك یا رسول اللہ قال اذا كثر قراءكم وقلت علماؤكم وفي روايه فقهاؤكم. ذرا مدے نال بول سبحان اللہ. جنے سرکار دی حدیث ہے حلیۃ الاولیاء حدیث دی کتاب ہے فقیراں دے تذکریاں دی کتاب ہے. محدث ابو نعیم اصفہانی دی 10 جلداں وچ ناچیز دے کول حضرت ابن مسعود نبی پاک عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دے صحابی روایت کردن سرکار نے فرمایا کیف انتم اس لے امتیو تہاڈا کی حال بنے گا کی حشر ہوسی تہاڈا جدوں تہاڈے وچ فتنہ اے آ تانوں گھیرے گا ان دا فتنہ تانوں آ ولھیٹے گا جس فتنے دے اندر وڈے جڑے لوگ مطلب عمر رسیدہ لوگ جڑے ہیں یحرم فی الکبیر ایتھے یحزم لکھیا ہے یحزم فی الکبیر وڈے یحزم دا معنی ہضم شکست کھا جان گے جڑے عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ ہر کے پیچھے ہو جان گے شکست کھا جان گے. ہاں جی اور ویربو فی الصغیر جڑے چھوٹیاں عمرہ والے ہیں اے ود جان گے تے اگاں چڑھ جان گے. کیا مطلب ہر کام دے اندر چھوٹے اگے تے وڈے پیچھے. ہاں جی وڈیاں نو آکھن گے پاگل اے وڈیاں نو آکھن گے بے وقوف. ہن وڈے عمر والے جن ہون گے انہاں نو آکھن گے کسے کام دے نہیں. ہاں جی او بیچارے اپنے ہتھیار سٹ پیچھے ہو جان گے آکھن گے خصماں نو کھاو اساں تانوں کی آکھیے. ہاں جی تے چھوٹے جڑے ہون گے وہی ہر کام دے اندر راہبر تے رہنما بڑے کھڑے ہون گے. پر سجنا نبی سونے دا اشارہ سمجھ لے پہلے وڈے اگے ہوندے سن سکول آیا لانتیوں نے وڈیاں نو پیچھے چھڈ کے نکے چوچے فارمی اگے چا کیتے نے. اس حد تک لعنت آ گئی ہے فتنہ پھیلے ہے حتیٰ کہ حکومت ہندی بنتی چوچیاں دی ہے. چوچے جڑے چھوٹے چھوٹے ہون انہاں نو لاندے نے جدوں عمر رسیدہ ہو جاوے پھر آندے نے فیل ہو گیا. وہ نہ بغیرتاں نو پوچھو وہ بغیرت دے پترو پاگل جنس او لانتیو تانوں اینا نہیں پتا بندے دی عمر وڈے تے عقل پکدی ہے. او مردودو نبی پاک سرکار نے تے چھوٹی عمر والے دے حاکم بنن دی مذمت کیتی ہے. کیوں؟ چھوٹی عمر والا نہ تجربے کار ہوتا ہے اور تجربے کار بندہ عقل پکا ہی بیٹھا ہوتا ہے. وہ ہمدردیاں بھی ہوندیاں نے وہ ٹھوکراں کھا کھا کے جہان وچ مصیبتاں ویکھ ویکھ کے وہ دے اندر انسانیت اور ہمدردی بھی پیدا ہوئی کھڑی ہوندی. کی خیال ہے بھائی؟ ایمان نال دسو. پر اسے واسطے مصطفیٰ دے یار حکومت دا عہدہ انہاں نوں دیندے سن جڑے عمر رسیدہ لوگ ہوندے سن.
اور اے یہودی دے پتر الٹ بنے نے، حکومت دا عہدہ انہوں دیندے نے جڑا چھڈو نہ تجربے کار ہوے باندر، اگلے جویں مرضی نچائی جان، انہوں نہ پتہ ہے نہ کسی گل دی خبر ہے، جویں مرضی سور نچائی جان اوویں نچیا جائے. توجہ نہیں کی گل کیا کردا تھا شہزم فی الکبیر بڑا ہر جاوے گا، ہر ہی جاوے گا. وہ سیانے آتے ہیں پاگلوں کے اتوں سیانے ہاتھ جوڑ کھلو گے، پاگل نہ پاگلوں کا ٹولا ہوئے تو پھر اگلا تنگ آ کے اچھا تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ بڑے ود چھوٹے ود جان گے. چھوٹے یہ مطلب ہے چھوٹیاں نو وڈیاں تو ودنا نہیں چاہیے. توجہ نہیں فرمائی، وڈیاں دے پیچھے چلنا چاہیے اپنے بزرگاں. يَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً لوگ یہ طریقہ اپنا لین گے. یہ کوئی بڑا سیانی گل کرے گا آخر گے لے یہ تو طریقے بدل چڑیا ہے، یہ ہوں نوی تہذیب نواں طریقہ نویاں گلاں تو بدلنے نہیں لگ پے نے، یہ پتہ نہیں کتوں نکل آئے نے. جی کوئی انہوں دے بنائے طریقے نو بدلے گا تو آخر گے نہیں آئے نے طریقہ بدل چڑیا. ہاں متا ذالک یا رسول اللہ، سرکار نو پوچھا گیا حضور انج دا ہون کدوں لگا ہے؟ میں سمجھو جاہل زیادہ نے، جدو جاہل زیادہ ہو جان گے تو علماء گھٹ جان گے، پھر نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ سارے طریقے نویں تو نویں شیطانی نکلتے جان گے. کوئی بندہ اس رواج طریقے دے خلاف ہونا ہے تو سارے ان دے خلاف ہو جان گے. یہ حالت بن جانی ہے. ہاں جی اگے ایک اور حدیث بھی انہاں نقل فرمائی ہے، وہ حدیث طبرانی دے حوالے نال حضرت عبد الرحمن انصاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اضطراب الساعة كثرة القراء وقلة الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء. سونے نبی نے فرمایا قیامت دیاں نشانیاں، قیامت دے قریب ہون دیاں نشانیاں وچوں یہ بھی نشانی ہے قاری زیادہ ہون گے، فقیہ دین نو سمجھن والے گھٹ ہون گے، کثرت الامراء امیر زیادہ ہون گے، قلت الامناء امانتدار گھٹ ہون گے. ایمان نال دسے امانتدار ہون تے قوم نو کیوں لٹن؟ فواک اگے ہوں امام شیخ قماری پر فرماتے ہیں جرح کردیا حدیث کے اتنے بحث کردیا فرماتے ہیں فواک کا سورۃ القراء الا بسبب هذه المدارس التي انتشرت بسبب الاستعمار. فرمایا انگریزی استعمار تسلط تو بعد قریب ہون دیاں نشانیاں وچوں یہ بھی نشانی ہے قاری زیادہ ہون گے، فقیہ دین نو سمجھن والے گھٹ ہون گے، کثرت الامراء امیر زیادہ ہون گے، قلت الامناء امانتدار گھٹ ہون گے. ایمان نال دسیا امانتدار ہون تے قوم نو کیوں لٹن؟ فواک اگے ہوں امام شیخ قماری پر فرماتے ہیں جرح کردیا حدیث کے اتنے بحث کردیا فرماتے ہیں فواک کا سورۃ القراء الا بسبب هذه المدارس التي انتشرت بسبب الاستعمار. فرمایا انگریزی استعمار تسلط تو بعد قاری زیادہ ہوئے نے، مدرسے حفظ دے زیادہ کھل گئے. انگریزاں دے تسلط تو بعد حافظ کیوں ہوئے؟ توجہ ہے سکولاں وچ 5ویں جماعت کرن تو بعد 3 سال واسطے حفظ دی چھٹی دیندے نے. 3 سال کے اندر حفظ کرے پھر 8ویں کلاس داخلہ دیندے نے. تے سکول دا منصوبہ کیندا ہے؟ یہ مطلب ہے حافظ زیادہ بناون دا منصوبہ کیندا ہے؟ تا تے میرے نبی قیامت دی نشانی دسی ہے جے نبی دا منصوبہ ہوندا. اج اٹ پٹو حفظ دا مدرسہ قوم سمجھدی جڑا حافظ بن جاوے اونوں اندر عالم ہے.
اج حافظاں نو عالم پہ سمجھتے یہ پتہ نہیں کہ عالم کون ہو. داڑھی رکھی قرآن پڑھیا اندر کول مسئلے پوچھے اوندا بٹھا اپنا بھی بیٹھا لوکاں نال بیٹھا. اگلے دن ایک حافظ نے فون کیتا ہے انہیں آخیا جی اتنے مسئلہ بن گیا ہے ذرا رہنمائی کرے جی. کی مسئلہ بنیا ہے؟ مسئلہ یہ بنیا بھائی نماز پڑھا رہا سی حافظ صاحب تے فون آیا اس نماز دے وچ فون کھول کے بند کر کے پھر جیب ٹکر جائے. تساں دسو بھی یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ انہیں مسئلہ پوچھا بھی تسی دسو بھی یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. انہیں مکس کیتا بھائی کیوں حافظ بناؤ تو سکول کیوں سکول پھر لیاؤ کیوں بھائی جی قوم ایک اندر حسرت کھڑی ہے یا خواہش کھڑی ہے میاں تے ساڈا دین والا پاسا بھی تو ہونا چاہیے. لہذا قوم نو آخو تے قرآن حافظ بننے نال بال جڑا ہے نا وہ 7 پشتاں دا سامن بن گیا. 7 پشتاں تے انج گئیاں. لہذا اصا دین سارا پورا کر بیٹھے ہیں کلے حافظ بنا بننا 7 پشتاں دا دین پورا ہے یہ بھی پورا ہے اصا بھی پورے ہاں. ہوں ساری جنت پکی ہو گئی. لہذا پتر یہ ہوئی حافظ بھاویں کافر بنے بھاویں دلہ بنے بھاویں جو مرضی بنے قرآن جو پڑھ لیا راڑا مکا. معلوم ہویا کافر ہر رنگ چ لڑتا ہے. کبھی دین والے نہ پاسا ہوندا ہے کبھی دنیا والے پاسے. اور سن اتوں پتہ لگا کافر جڑا مشورہ دے نا کہ آ دین دا کام کر وہ نہ کری اندر دین والے کام دے مشورے وچ بھی بربادی ہو گیا. میرے نبی فرمایا حافظاں دا بہتا ہونا قیامت دی نشانی ہے قریب سمجھیا جے. ایمان نال دس حافظ زیادہ ہون دا منصوبہ اج انگریز بنائی کھڑا ہے تے قرآن پڑھاون دا منصوبہ کافر بنائی کھڑا ہے. کیوں بنائی کھڑا ہے؟ معلوم ہویا وہ جاندا ہے کنجر انہاں دا نبی فرما گیا ہے حافظ ہون گے چوکھے عالم تے فقیہ ہون گے گھٹ. جدو گھٹ ہون گے تے انہاں برباد ہونا ہے. لہذا انہاں نو ادھروں حافظ بنا کے ہی برباد کرو. معلوم ہویا کافر دین دا بھی مشورہ دے تے اون تے چلنا جائز. بول سبحان اللہ. آپ فرماندے نے نہ سکولاں نال ہی حافظ زیادہ ہوئے نے. اگے فرماندے نے وہادل مدارس ہی اختر خطر علی الاسلام آدم ضرر علی اہلہ. فرماندے نے آ جڑے سکول نے اسلام دے سب تو بڑے خطرے نے اسلام والوں دے واسطے سب تو بڑے نقصان نے. فإنها السبب الوحید فإنها السبب الوحید فی القضاء علی الدین. فرمایا دین دی بربادی واسطے سب تو بڑا ایک ہی سبب ہوئی ہے وانتدائی من الشباب. جتنے ساڈے جوان طبقہ ہے بال طبقہ نوجواناں دا ہے انہاں سارے تو دین کھوڑ واسطے ایو ہی سب تو بڑا حملہ ہے. ہاں جی فرمایا والمتخرج منا جڑے انہاں تو نکلن گے فساد اخلاق کے کفر میں رہا دم کفر تے لحاظ تے جان گے انہاں دے اخلاق عادتاں برباد ہو جان گیاں. فإن الكفار لعنهم الله بعد تفكير طويل في أسباب القضاء على الإسلام. التجارب دامت أكثر من 500 سنة لم يجدوا لذلك وسيلة أنجى ولا طريقا أكرم من المدارس. آپ فرماتے ہیں جڑے انگریز کہیں غیر مسلم کافر لوگ ہیں وہ 500 سال تک کتنے 500 سال تک بیٹھ کے مشورے کرتے رہے ہیں مسلمانوں کے اسلام تے مسلمان نو کیویں برباد کریے. آخرت نتیجے تے پہنچے نے انہاں سکولاں تو ود کوئی شے نہیں. سمجھ آئی کوئی نہ 500 سال تو سوچن لگے. یہ مطلب یہ نکلا صلاح الدین ایوبی دے لتر کھان تو بعد انگریزی چوہے پچھان گئے اور جنہوں سپر پاور سمجھنا ہے دلے بھی کدی سپر پاور بننے لے. دلیاں کا کی
ہے جڑا ماں کی غیرت نہ کھاوے اندر کبھی ضرورت نہیں ہو سکتی. صلاح الدین ایوبی دیا جتیاں کھان تو انہاں سوچیا ہوئے اساں جے ایویں لڑے مسلماناں نال لڑتے رہے اساں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ دی بلا کی کرو ہن انہاں نے میٹھا زہر کھولن واسطے منصوبے جوڑے تے نسل در نسل آخر 500 سال کنیاں نسلاں سوچتے رہے نے. آئے ہوئے تساں بھی سوچتے جے کہ نہیں کدی کافراں کے خلاف بیٹھ کے تو کدی سوچنی ہے مولویاں کے خلاف. لاکھ لعنت حکومت دے اوتے ایمان نال بندہ کافر مسلمان دے خلاف سوچ رہے ہیں 50 سالاں تو. حکومت جدو بھی سوچے گی جدو میٹنگ ہو رہی ہے مولوی جا کے سور دی نسل یہ کوئی ایجنسی خفیہ آ جا کے مولویاں دے پھر سوچ بچارے سے. اچھا قوم کٹھی ہوے گی تو کی کرن گے جدو کٹھے بیٹھن گے انہیں کدی کافر دشمن کے خلاف نہیں سوچی کدو سوچنی کی کر. ایک مولوی سی ایک انا سی ایک مولوی سی ایک انا سی ایک آؤں ایک دوسرے 5-7 کٹھے ہو گئے انہیں آ کے حلواقے میں کھائیے اس آگے نہیں کھائیے اس آگے نہیں کھائیے ایک نے گوتا مار دیتا ہو آ کے ٹا 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 باندر کو ہاتھ کے چلو کی لعنت پی گئی اس قوم سے. ایمان نال میں آنا کیڑا کیڑا بندہ رونا روے ایک ہو کافر تلا ہو کے وہ 500 سال تیری بربادی سوچے تو ایڈا مردہ ہے ایک دن بیٹھ کے کافر کے خلاف نہیں سوچے. تین میں مسلمان آکھا مسلمان اندا بے زمین ہوتا ہے وہ 500 سال تو تیرے جھکے برباد کرن دی سوچے تو ایک دن بیٹھ کے اپنے جھکے بچاون دی نہیں سوچنا. وہ کچھ سمجھ آئیے ستی قوم ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. مولوی کٹھے ہون گے کدی کفر کے خلاف نہیں منظور قسم خدا دی نہیں سوچن گے. ملوڈیا نو ویکھیا جدو سوچن گے جدو بیٹھن گے فلانے کی گل سنا فلانی گپ سنا گپ شپ نہ مراد گپ شپ واسطے نہیں بنیا ہے. قرآن فرماندا ہے والذی یراکم ہوا وقبیلہ الذی یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون. قرآن فرماندا ہے کافر شیطان تے شیطان دا قبیلہ مسلمانوں تانوں اوتھوں ویکھ رہا جے جتھوں تساں انہاں نوں نہیں پے ویکھدے. کی مطلب تواڈے خلاف اوتھوں سوچدا ہے جدھر تہاڈا دماغ نہیں جے جاندا پیا. یار اللہ قرآن سمجھاون کمی سے نہیں چلتی ہے. ذرا بول چل جی سبحان اللہ. ہن سجنا 500 سال منصوبہ پھر اگے آپ لکھ دے بالخصوص انہاں آخیا لڑکیاں تے زور دیو کنا تے تاکہ اس حال جا جان رضا مندی نال جدے نال مرضی سو جان کدی پرچا نہ کراؤن تے نہ کدی کنج دی نوبت آوے. اینو پاڑو تے تیار کرو اے جفی پا کے تے سکولاں وچ کھیڈن تے بیٹھ تے کھلون تے گپ شپ دی تے خیالات دے تبادلے تے اونچ نیچ ہون دی پہلو آدی بن کھلوے. جدو آدی بنی کری ہوتی ہے کدو جدو اینو کسے نپڑے نے آکھے حال ہے کلی نہ مروڑ آپ کلا مروڑ ایک کڑیے نہیں لا دے دور کون سی باسی ہے سا چڑھ گیا تکا ویخ وے دن چڑھیا کہ نہیں. لکھ دی لعنت قسم خدا دی کر کے آنا بساں سفر کریدا ہے کنجر گانے لائی بیٹھے ہوں کئی روک دیں جڑے نہ روکن یا بازار چو گزری ہے تو کہڑے پاسوں آواز نہیں آتی
ہوں بیٹھے نا انگریزی نہ پڑھیں گے تو مسلمان کیسے کریں گے؟ گانا کی لگا کھڑا ہے، دیکھ وے دن چڑھیا کہ نہیں، ساری رات گزاری رل کے، دل تیرا رجیا کہ نہیں۔ ہوں استغفر اللہ آخی آنا ہے، ایڈا بیٹھا بابا یزید بستامی تو یہ مکال ہے جڑے دستا پہ اسے قوم دے نہیں تو میں باہر دے پہ دسنا۔ ہوں استغفر اللہ یاد آ گیا ہے، باہر کون سے رسی پہ کرتا جی تیری قوم نہیں تو کون ہے؟ میرے اگے نہ بن جا کر با جدید مستامی، میں رگ رگ جاننا۔ اتنے آخیا کر لعنت اللہ علیہم، لعنت بھیجیا کر تاکہ تیرے دل چ غیرت پیدا ہوئے۔ چشتی یار بے شرمی دیا گلا کرنا، میں کہ تھی بے شرم ایسے بنے جی تمہیں شرم سکھاؤ مینو بے شرم بننا جی تے شرم ہوتی سانو لوڑ ہی کو نہیں، قسم خدا دی کر کے ایڈی کمینگی ایماندار دس کا کی مطلب ہے اس کا؟ ساری رات گزاری رل کے اور ویخ گانا لگا پیا ٹبر خوش ہو سی، دین دی گل چ کرو بغیر سی کنجر پونا چپ کرو، بند کرو۔ مول صاحب بیبیاں بیٹھی ہیں، وہ کنجارا یہ ساری رات گزاری رل کے یہ ماں نو سنانا پیا، دیکھ وے دن چڑھیا کہ نہیں، یہ کی مطلب ہے ساری رات جناب کرتے رہا تو ہوں حالے رجیا کہ نہیں رجیا؟ مطلب یہ بنتا ہے بہن سنے، ماں سنے، آپ سنے، پیو سنے، ٹبر سنے، سارے سنن، اتے بہن یاد نہیں آتی کیوں؟ کیا بہن دے سامان کا ارادہ ہے ساری رات؟ جتنے چشتی یا کوئی مولی گل چکر مومن سے بولے آخ وہ بغیر کنجر پونا بند کر، بیبیاں بیٹھیا نے کی مطلب؟ بیبی سمجھ آئے جی روکنے والے روکنا ہے یہ مطلب نکلیا کہ روکنے والے آخی دا چپ منہ سنن دے تاکہ وہ رات وہ کسی نال گزارے، یہی مطلب ہوا اور کیا ہے؟ گلا نے سنا وا نا تیرا ضمیر جاگے، جاگے کو ضمیر جاگے، تو اندر غیرت آئیے، آگ لگی ہے کوئی نہ لگی، ہالے بھی نہیں لگی تو پھر اللہ نام ہے وہ دو کھالی جا۔ ہاں ایمان نال مقصدیہ پیانا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ۔ انہاں دا حوالہ انہاں دا مقاصد ہے